جل جلالہ انعام اور احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے اپنے فضل خاص سے ہمیں رمضان مبارک کی مبارک صحت نصیب فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان مبارک ساتھوں کی ہمیں عزت احترام اور ان کے حقوق کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم شان مہینہ کہ جس کے اندر اللہ کی رحمت یعنی بہت زیادہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اس میں بندہ جو عبادت کرتا ہے، فرمایا کہ اگر وہ ایک نفل ادا کرتا ہے تو اس کو ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض اگر ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یوں آتا ہے، بڑی تفصیلی روایت ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر انسان کے لیے اس کا لباس دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کو جنت کا لباس پہنا، اور اس طرح اگر انسان رات کو اٹھ کر نماز پڑھے تو فرمایا کہ وہ جگہ وہ مکان جو وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کی قبر کو روشن فرما اور خوشحالہ فرما۔ اسی طرح جب یہ جوتے پہنتا ہے تو فرمایا کہ جوتے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو پلسرات پر ثابت قدم رکھ۔ اس لیے یہ سراسر رحمت کا اور برکت والا مہینہ ہے، اور آج جمعۃ المبارک کی مبارک سات اور 7واں روزہ ہے۔ تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخر عتق من النار، کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور اس کا آخری حصہ جہنم سے خلاصی ہے۔ تو یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں، ان الفاظ میں اگر غور کیا جائے ان میں چھپی ایک اور بات بھی موجود ہے، کیونکہ حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ آخر عتق من النار کے آخری حصہ اس کا جہنم سے خلاصی کا ہے، اور دوسرے حصے کو مغفرت کا کہا گیا، پہلے کو رحمت کا کہا گیا ہے۔ اور یہ عشرہ رحمت کا ہے۔ اس مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ اعراف کی، اس کا تعلق بھی رحمت کے ساتھ ہے۔ ایک تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں رحمت کا صحیح تصور جو ہے وہ ہمارے ذہن کے اندر آ جائے، اور دوسرا یہ حدیث جو ہے اس کی روشنی میں بھی اس کو ہم سمجھیں۔ گویا انسان کا جنم سے بچنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور جب بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے پھر انسان ایسے اعمال اختیار کرتا ہے کہ جو مغفرت کا سبب بنتے ہیں۔ کیوں کہ جس طرح دوسری کے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہر شب کو، یعنی وہ کوئی بھی شب ہو، تو آسمان دنیا سے رب العالمین آواز دیتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک خطا کار ہے، ہر ایک خطا کار ہے سوائے اس کے کہ جس کو میں بخشوں۔ کون ہے مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو خطا سے پاک ہو۔ یہ تو اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے سبب سے بندوں پر فوراً عذاب لاتے ہیں، نہ فوراً کو پکڑا جاتا ہے، گرفت کی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ہر شب کو اعلان کرتے ہیں کہ ہر ایک خطا کار ہے سوائے اس کے کہ جس کے میں بخشوں، لہذا مجھ سے مغفرت مانگو۔ تو لہذا مغفرت سے پہلے انسان پر جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، جب انسان پر رحمت آ جاتی ہے، رحم آ جاتا ہے، تو انسان پھر ایسے افعال کرتا ہے جو مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ اس لیے رمضان مبارک کے بھی پہلے 10 دنوں کو رحمت کا عشرہ قرار دیا گیا کہ اگر کوئی انسان سال کے 11 مہینوں کے اندر گناہ کر کے
یہ اس قابل ہو گیا تھا کہ اپنی بخشش کے درمیان اس نے اپنے گناہوں کو رکاوٹ بنا دیا تھا، لیکن جو ہی رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوا اور رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اس نے سحری کرنا شروع کی، روزہ رکھنا شروع کیا اور تراویح پڑھنا شروع کی، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی، تو حدیث شریف کے مطابق اس طرح کے نبی نے کہا کہ ذکر کی کثرت کرو، ذکر کرنا اس نے شروع کیا، تو گویا یہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی ہے۔ تو پہلے 10 دن جب رحمت کے سمندر کے اندر یہ غوطہ ہوتا ہے، اب یہ بخشش کے قابل ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرے عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کے مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں، اور آخری عشرے میں اگر وہ گناہوں کے سبب سے جہنمی بن چکا تھا تو اللہ تبارک و تعالی ہدکو من النار، جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے سامنے جب رحمت کا ذکر ہوتا ہے تو بناوٹی قسم کے کہانیاں اور قصے پیش کی جاتے ہیں، لیکن حدیث شریف کی روشنی کے اندر حدیث بھی ایسی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو قرآن کے علاوہ اللہ کے نبی نے جو نقل کیا اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اور حدیث بھی مسلم شریف کی ہے۔ فرمایا اللہ کی رحمت بندوں کے لیے ایسی ہے، اتنی زیادہ ہے، اس حدیث کا آخری ٹکڑا انشاءاللہ جب آئے گا تو مزہ آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کی رحمت پھیلی ہوئی ہے کہ اس کے بندے آگ سے اور جہنم سے بچ جائیں۔ تو فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ نیکی کرتا نہیں ہے، صرف اس نے نیت اور ارادہ کر لیا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ارادے پر، اس نیت پر انسان کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ ابھی اس نے نیکی کی نہیں ہے، صرف اس نے ارادہ کیا، ذہن بنایا اپنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے اس کی رحمت میں ڈانپے ہوئے انسان کو کہ اس رحمت کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ارادے اور اس کے نیت پر بھی ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا اگر یہ بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، فرمایا گناہ کا ارادہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت نہیں فرماتے، یہاں تک اگر فرمایا گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد اس نے اس ارادے سے رک گیا، اس کو ترک کر لیا اور گناہ اس نے نہیں کیا، فرمایا اس ارادے کو چھوڑنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں پھر بھی ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا تھا اور نیکی کی نہیں تھی تو فرمایا کہ اس کے نہ کرنے پر بھی اس کو ایک نیکی کا یعنی اجر اس کے لیے لکھ دیا گیا تھا، اور فرمایا اگر وہ نیکی کر لے، فرمایا اس ایک نیکی کا اجر اس کے لیے 10 گنا بڑھا کر لکھ دیا جاتا۔ نیکی اس نے ایک کی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ایک نیکی کا ثواب اس کو 10 گنا یعنی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ قرآن سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو گویا اس نے 10 نیکیوں کے برابر نیکی کی ہے۔ پھر اس حدیث کے اندر آگے آتا ہے، فرمایا وہ ایک نیکی بڑھا کر 10 اس کو یعنی اجر ملے گا، فرمایا 10 سے بڑھا کر 700 نیکیوں تک اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ اور پھر مزید آگے فرمایا کہ 700 پر بس نہیں ہے، فرمایا 700 سے بھی بڑھا چڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نیکی پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ کس لیے؟ یہ اللہ کی رحمت کے سبب سے۔ اور اللہ کی رحمت جب انسان پر آ جائے تو گویا جب انسان نیکی کے اعمال اختیار کرتا ہے تو انسان یہ سمجھ لے کہ میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو گئی ہے، کہ میں اب مغفرت اور بخشش کے قابل ہو گیا ہوں، کہ تب رب العالمین نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی۔ اگر انسان یعنی رحمت والے اعمال نہیں کرتا تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہے، اس لیے وہ مسجد سے دور ہے، قرآن سے وہ دور ہے،
نیک اعمال سے وہ دور ہے۔ تو یہاں رزق نے جو فرمایا کہ انسان یعنی جب اس نے عمل کیا اور 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا، اگر گناہ کرے گا فرمایا ایک ہی گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہی نہیں کہ بس گناہ اس نے کر لیا ہے اب وہ ہلاک ہو گیا، اللہ کی رحمت اب بھی اس کو ڈانپی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اب اگر گناہ کرنے کے بعد وہ معافی مانگ لے، وہ توبہ کر لے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو بھی ختم کر دیتے ہیں، اس گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ساری حدیث بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُولِكُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا هَالِكُ، فرمایا کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا مگر سوائے اس کے کہ جو برباد ہونے کے لائق ہے۔ کیوں کہ اتنی بڑی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اس نے اپنے بندے کو کتنا موقع دیا اور اس کی نیکیوں پر کتنا بڑھا کر اس کو اجر دیا اور اس کے گناہوں کی مغفرت کا کیسے اس نے انتظام کیا۔ فرمایا اب اگر کوئی ہلاک ہوتا ہے وہ ہلاکت ہی کے قابل ہے، اس کا ہلاکت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے بہت کشادہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے جو اعمال اور افعال میں ان میں سے ایک بڑا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ہے۔ اور اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر یعنی دونوں قسم کی باتوں کا ذکر ہے، یعنی وہ روزہ بھی رکھتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت بھی کرتا ہے، روزے بھی افطار کراتا ہے، اور آخر میں یعنی صدقے کی شکل کے اندر صدقہ فطر بھی ادا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے وہ بھی مسلم ہی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کسی میدان کے اندر جا رہا تھا کہ اس نے آسمان کے اوپر بادل دیکھے، جس طرح سیاہ بادل جب بارش آئی ہوتی ہے تو بادل گہرائی کے ساتھ چھا جاتے ہیں۔ فرمایا جب بادل دیکھے اس نے تو بادلوں میں سے آواز آئی کہ اے بادلو فلاں شخص کی زمین پر برس جاؤ۔ تو اس آدمی نے جب بادلوں سے یہ آواز سنی وہ آدمی بادلوں کو غور سے دیکھنے لگا، تو وہاں بادلوں کو لے کر ایک سیاہ مٹی کے ٹیلے پر چلے گی پہاڑی پر، وہاں پر خوب بارش برسی اور نیچے ایک نالا تھا یعنی کٹھی تھی جو کہ سامنے بھری ہوئی تھی، وہ سارا پانی اس کے اندر جمع ہو کر آگے کی طرف چل گیا، اور یہ آدمی جس نے آواز سنی تھی بادل سے یہ بھی اس پانی کے ساتھ ساتھ ہو گیا۔ جب آگے جا کر دیکھا تو ایک باغ کے اندر ایک آدمی کھڑا ہو کر بیلچہ لے کر یعنی پانی کو ادھر ادھر کر رہا ہے۔ جب یہ اس کے پاس کھڑا ہوا اس نے کہا کہ تو کیا کرتا ہے کہ تیرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی رحمت ہے؟ تو اس کے سامنے نے کہا کہ چل اگر اللہ نے تجھے اس بات پر عیاں کر دیا ہے تو میں تجھے بتا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ میرا یہ جو باغ ہے اس سے جو فصل تیار ہوتی ہے، فرمایا اس فصل کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ فرمایا ایک حصہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیتا ہوں اور ایک حصہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ جو ہوتا ہے اسی باغ میں دوبارہ بیجائی کے لیے اس کے اخراجات کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ اس سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کی ڈیوٹی لگا کر اس کے کھیت کو سیراب کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرنا اور صدقہ دینا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو یعنی اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، اور جب انسان پر اللہ کی رحمت آ جائے تو پھر اس کے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو آیت شریفہ جو میں نے پڑھی سورہ اعراف کی، تو اس کا نزول شان نزول اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے یعنی یہ کہا تھا کہ ہم نہیں مانتے رب کو جب تک اس کو ہم آمنے سامنے نہ دیکھ لیں، اور موسیٰ علیہ السلام جب کو دور پر گئے تھے تو انہوں نے بچڑے کو بھی پیچھے سے پوچھنا شروع کر دیا تھا
تو موسیٰ علیہ السلام قوم کے 70 معتبر آدمیوں کو لے کر گئے کوطور پر، اللہ سے کلام ہوا، اللہ کا کلام انہوں نے اپنے کانوں سے سنا، لیکن پھر بھی کہنے لگے کہ جب تک ہم دیکھ نہ لیں ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوطور پر زلزلہ آیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو اس زلزلے سے وہ سارے ہلاک ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ یہ باغی قوم ہے، تو یہ میں واپس جاؤں گا، وہ کہیں تم نے ہمارے 70 آدمی مار دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر دعا کی اور یہ کہا کہ اللہ چند بے وقوفوں کی وجہ سے تو ہمیں کیوں ہلاک کرتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوبارہ زندگی عطا کی اور موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر جو دعا مانگی تاکہ فاغفر لنا وارحمنا، کہ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر دے، اور تو بخشنے والا ہے، اور تو ہمارے لیے اس رحمت کو لکھ دے، فاکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک، کہ آخرت میں بھی ہم تیری طرف آنے والے ہیں، تو آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے تو اچھائی کو لکھ دے، دنیا کے لیے بھی اچھائی کو لکھ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا کہ کالا اصیب بہ من اشاء، کالا عذابی اصیب بہ من اشاء، فرمایا اے میرے موسیٰ، اے میرے کریم، میرا عذاب جو ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو میں چاہوں گا دوں گا۔ کیوں؟ اس میں بھی نکتہ ہے، یعنی انسان اپنے عمل کے اعتبار سے عذاب کے مستحق ہیں، لیکن اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ ہر ایک کو عذاب نہیں دیتا، سوائے اس کے کہ جو عذاب ہی کے قابل ہوں، جس طرح کہ پہلی حدیث کے اندر وضاحت کر دی گی۔ لیکن عذاب ان لوگوں میں سے جو عذاب کے قابل ہوتے ہیں، جو بالکل یعنی کوئی کوشش کرنے والے نہیں ہوتے، کوئی اللہ کی یاد کرنے کے قریب نہیں آتے، ان جس کو میں چاہوں گا عذاب دوں گا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت جو ہے وہ ہر ایک چیز کو احاطہ کی ہوئی ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو یہ آیت جب اتری، آگے تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کیونکہ قرآن میں لفظ آ گیا کل شیء، ہر ایک چیز، تو شیطان بڑا خوش ہوا اس بات سے۔ شیطان نے یہ کہا کہ چیز کے اندر تو میں بھی آتا ہوں، کہ میں بھی ایک چیز ہوں، تو میں بھی اللہ کی رحمت کے اندر آ گیا۔ تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس کا یعنی اگلی آیت کے اندر اس کا ذکر آتا ہے کہ شیطان جو تھا جس نے یہ امید لگا لی تھی، پھر اللہ تبارک ایمان کی شرط لگا دی کہ نہیں، اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے ہم خوش ہیں، مطمئن ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سبب سے، اس ایمان کی برکت سے ہمیشہ جہنم میں کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اگر معمولی سا عذاب بھی دیا جائے تو انسان کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ تو شیطان پھر مایوس ہو گیا، اس سے یہود و نصارہ نے دعویٰ کیا کہ ہم تو ایمان بھی رکھتے ہیں اور ہم جو ہے نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، تو پھر تو ہمارے مزے ہو گئے کہ ہم اس رحمت کے اندر آ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کے آخر میں ان کو بھی رد کر دیا، فرمایا کہ وہ میری رحمت جو ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا جو میرے اس نبی امی پر ایمان لائیں گے، ان کی عزت اور توقیر کریں گے اور ان کی نصرت کریں گے، فرمایا وہ لوگ فلاح پا جائیں گے۔ لہٰذا جب تک صرف ایمان باللہ بھی فائدہ نہیں دے گا جب تک اللہ کے نبی کو پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ تو اس لیے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ لیکن پھر آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ خاص کر دیے گئے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، پس عنقریب میں لکھ دوں گا، یا عنقریب میں نے فرض کر دیا، اس رحمت کو لازم کر دیا، للذین، ان لوگوں کے لیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کو جو گھیری ہوئے ہے اور دنیا کا نظام اس کی رحمت کے سبب سے چل رہا ہے، اس لیے وہ نافرمان کو بھی دیتا ہے، فرمانبردار کو بھی دیتا ہے، اور بڑے بڑے گناہ کرنے
کرنے والے کہ انسان جو خود گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے. آپ نہیں دیکھتے کہ بعض اوقات ہم کسی شخص کے کسی گناہ کا ذکر سنتے ہیں تو ہم باوجود گناہگار ہونے کے ہم خود بھی یہ فیصلہ کر بیٹھتے ہیں کہ اس کو تو بہت عبرتناک قسم کی سزا دے دی ہے. جب ہم گناہگار ہوتے ہوئے کسی دوسرے گناہ کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے وہ کتنے بڑے گناہگاروں کو دے رہا ہے. کس سبب سے؟ رحمت کے سبب سے. لیکن اس رحمت کو آخرت کے لیے جو خاص کیا ہے تو آخرت کے اندر وہ رحمت انہی لوگوں کا حصہ بنے گی جو اس شرائط کے اوپر اترے گی. اس لیے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، اس رحمت کو میں نے فرض کر دیا، لازم کر دیا، لکھ دیا، يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے کہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کا خوف کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اور رمضان مبارک کا مقصد اور مدعا بھی لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ بیان کیا کہ تقوی اختیار کر لے، اللہ سے ڈر جائے. تو اس لیے فرمایا کہ اس رحمت کو میں نے ڈرنے والے لوگوں کے لیے، تقوی والے لوگوں کے لیے لازم کر دیا ہے. يَتَّقُونَ وَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کے مال جو ہیں وہ اپنے مالوں کو پاک کرنے کے لیے اس سے جو اللہ کا مقرر کردہ حصہ ہے اس کو نکالتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے فرمایا اس رحمت کو میں نے لازم کر دیا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کو سمیٹنے کے لیے رمضان مبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمیں جو ملا ہے اور حدیث کی طرف سے جو ذکر ہوا تو ہم ان حدیث اور آیات کریمہ کی روشنی کے اندر اگر اپنا محاسبہ کریں گے تو انشاءاللہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر جو بشارت دی گئی تو رمضان ختم ہونے سے پہلے اگر کسی گناہ کے سبب سے ہماری مغفرت کے اندر رکاوٹ ہے یا کسی گناہ کے سبب سے کسی کو جہنمی کو داخل کیا ہوا ہے تو وہ اس کی مغفرت ہو جائے گی اور جہنم سے خلاصی ہو جائے گی. ایک اور حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری والا عمل، یعنی کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ کی رحمت انسان کے نزدیک آ جاتی ہے، متوجہ ہو جاتی ہے. جس طرح کے حدیث سے میں نے آپ کو وہ صدقہ والے شخص کی مثال دی. لیکن کچھ ایسے عمل ہیں کہ ان کے کرنے سے اللہ کی رحمت سے انسان دور ہو جاتا ہے. اور پھر بعض اوقات ایک گناہگار کی وجہ سے، گناہوں کے بھی آپ نے اپنے درجے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری قوم اور بستیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کا درس دے رہے تھے، لوگوں کو حدیث سنا رہے تھے. ان کو جمع کیا اور حدیث سنانے سے قبل انہوں نے کہا کہ ہماری مجلس میں سے ایسا آدمی اٹھ جائے کہ جس کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق ہو، رشتہ داروں سے میل جول جو نہیں رکھتا، وہ آدمی ہماری مجلس کے اندر نہ بیٹھے. ایک نوجوان وہاں سے اٹھا اور چلا گیا. وہ جب گیا اور اس کا اپنے پھوپھی کے ساتھ کوئی قطع تعلق تھا، کوئی اس کا جس طرح آج ہم لوگ یعنی سارا متقی بھی بنتے ہیں اور دل سے بغض کو بھی نہیں نکالتے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے اعمال کے ذریعے سے جنت کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں جس کا اختیار ہمارے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے، اور ہم خود جنت کے اندر نہیں جانا چاہتے. تو وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ اعلان کیا، وہ نوجوان گیا اور اس نے صلح صفائی کی. تو ان کی پھوپھی نے پوچھا کہ یہ اچانک آپ کے اندر تبدیلی کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا درس دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہماری مجلس میں ایسا آدمی نہ بیٹھے، سچے لوگ تھے وہ. تو اس لیے فرمایا کہ میں اٹھ کر چلا آیا کہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس کے اندر بیٹھنے کے قابل نہیں تھا. تو میں اس لیے آپ کے پاس آیا اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. اگر مجھ سے کوئی زیادتی ہے تو آپ معاف کر دیں، اگر آپ نے کیا تو میں نے معاف کر دیا، اور ہم صلح صفائی اختیار کرتے ہیں. تو پھوپھی صاحبہ نے کہا اس صحابی کو کہ تم دوبارہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا سبب بھی پوچھو کہ انہوں نے تمہیں اپنی مجلس میں کون ہے بیٹھنے دیا ایسے شخص کو.
وہ جب دوبارہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کے اندر حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ میں اٹھ گیا تھا آپ کی مجلس سے، آپ نے کہا تھا کہ ہماری مجلس میں وہ آدمی نہ بیٹھے کہ جس آدمی کا رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، قطع تعلق کیا ہوا ہے، لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر اس وقت تک رحمت نازل نہیں فرماتے جب تک اس قوم کے اندر ایسا آدمی موجود ہو کہ جو رشتہ داری کے قطع تعلق کرنے والا ہو۔ تو ایسا آدمی جس مجمع کے اندر موجود ہوگا تو اس کی سبب سے پوری مجلس جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسے نیک اعمال والے لوگ ہوتے ہیں کہ ایک آدھ ہوتا ہے کہ اس کے عمل اللہ کو اتنے پسند ہوتے ہیں کہ بہت سے گناہگاروں کو یعنی اس ایک شخص کا عمل اپنی لپیٹ کے اندر لے لیتا ہے۔ تو اس لیے رمضان مبارک کا یہ مہینہ یہ جنت کے اصول کا مہینہ ہے۔ اور حدیث شریف جو میں نے پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے، زکات سے نکلا ہے جس کا معنی کسی چیز کو پاک کرنا، یعنی جس طرح لو زنگ لگ جائے اس کو آپ لوہار کی بٹی کے اندر ڈالے، آگ میں اس کا زنگ اتر جاتا ہے، کپڑے کو میل لگ جائے اس کو آپ صابن سے دھوئیں اس کا زنگ اتر جاتا ہے۔ اس طرح مال جب انسان کے پاس زیادہ ہو جاتا ہے تو اس مال میں سے اگر وہ اللہ کے لیے نہیں نکالتا تو وہ مال کو بھی یعنی ایک قسم کا زنگ لگ جاتا ہے، وہ مال اس کا ضائع ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، تھانوں کے اندر، اسپتالوں کے اندر اور پریشانیوں کے اندر۔ لیکن جب اس مال سے وہ زکات نکالتا ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کا یہ جسم جو ہے اس جسم کی بھی زکات ہے، اور فرمایا کہ اس جسم کی زکات روزہ ہے۔ اگر ہم روزہ شریعت کے مطابق رکھیں، کیونکہ ہم تو جب افطاری کرتے ہیں ہمارے پاس اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، اور اس شہری کو بھی ہم اتنا یعنی پیٹ بھر کر کھاتے ہیں کہ اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، فرمایا برتنوں میں سے سب سے بڑا برتن اس روزہ دار کا پیٹ ہے، کہ جو بظاہر تو روزے کے ساتھ ہے لیکن اس کا پیٹ جو ہے وہ غذا سے بھرا ہوا ہے، وہ بہت برا برتن ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی طرح اگر ہم مختصر سی خوراک پر روزہ رکھیں تو پھر انسان کا جسم جو ہے یہ بھی یعنی مادی لحاظ سے بھی پاک ہو جاتا ہے اور بہت سی بیماریاں سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے وہ صیام نصف الصبر، کہ روزہ آدھا صبر ہے۔ اور اس حدیث کا جو معنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ صیام نصف الصبر، کیونکہ وقت نہیں ہے لیکن قرآن مجید کے اندر انسان کو جہاں جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت میں انسان کا داخلہ صبر کی وجہ سے ہوگا۔ صبر کے معنی بھی روکنے کو ہوتی ہیں، جو انسان گناہ سے اپنے آپ کو روکے گا، صبر کرے گا، وہ جنت کا حقدار بنے گا۔ جس طرح آپ روزے کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمیں پیاس لگ جائے، ہمیں بھوک لگ جائے، ہم صبر کریں گے تو اس صبر کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ہمیں جنت ملے گی۔ تو یہاں فرمایا کہ صیام نصف الصبر، گویا جنت کے حصول کے لیے آدھا کام تو روزہ ہی کر دیتا ہے۔ تو اس لیے رمضان مبارک کی ان ساعتوں کو ضائع نہ کریں اور اپنے زبان، دل اور دماغ ہر چیز کو پاک اور صاف رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کامیاب ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔